السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ خوش ہیں؟ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کی فیملی کو، بچوں کو، سب کو۔ کل تقریر کرتے ہوئے ایک عمران خان کے منہ سے ایک سچ نکلا ہے اور ایک عمران خان کے منہ سے غلط بات ہوئی ہے۔ چلیں جی، سلپ آف ٹنگ ہوگی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل عمران خان نے نسٹ کا ایک ادارہ ہے انجینئرنگ کا، اس میں خطاب کرتے ہوئے فواد چودھری کی بڑی تعریفیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ فواد چودھری کو لوگوں نے بڑا ایزی لیا تھا، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی ترقی فواد چودھری نے کی ہے اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور جس کے اوپر پہلے تو انہوں نے نام لیا تو لوگوں نے مذاق میں تالیاں بجائیں، لیکن بعد میں عمران خان نے اس کی اور تعریف کی کہ جناب فواد چودھری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اور یہ وہ، تو لوگ اسٹوڈنٹ وہاں پہ تھے، انہوں نے تعریفیں کیں۔ تو آگے تھوڑی سی وہاں پہ جاوید باجوہ صاحب بھی اس محفل میں تھے، اور اس محفل میں دوستو جو ایک ان کے منہ سے سچ نکلا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن ایک ان کے منہ سے بڑی قابل شرم بات بھی نکلی ہے جو ویڈیو کے اوپر بڑی وائرل ہوئی ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھی کہ 13 سال میں جی صرف 10 مسلمان ہوئے، اور آگے انہوں نے بات کی، وہ بات میں تو نہیں کر سکتا جو لوگ فیل کر رہے ہیں، اور مجھے بڑے میسج آ رہے ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان نے کتنی گندی باتیں کی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو اس میں تو میں عمران خان کو مشورہ دوں گا کہ عمران خان، خدا کے لیے اگر آپ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم کچھ جو قرآن، حدیث اور سنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ فرمانا چاہیں تو لکھ لیا کریں، کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ آپ نے غلط باتیں کی ہیں۔ آپ کی بڑی باتیں چل رہی ہیں، پرانی ویڈیو جو توہین اسلام کے حوالے سے چلتی ہیں، لیکن اس کو ہم زیادہ ہائی لائٹ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ مذہبی ایشو ہے اور پھر یہ بڑا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں عمران خان کو صرف ایک مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ کم از کم جو اسلامی باتیں ہوں ان کو لکھ لیا کریں۔ ویسے تو وہ لکھی ہوئی بھی نہیں پڑھ سکتے، جیسے خاتم النبیین، انہوں نے وہ فقرہ نہیں پڑھا، روحانیات کے بارے میں آپ نے دیکھا وہ صحیح نہیں پڑھ سکا، وہ لکھا ہوا بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا اسلامی نالج، لیکن چلیں وہ اس کو معاف ہے، 7 گناہ اس کو معاف ہے کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کا نام لیتا ہے۔ اب جو میں سیاسی حوالے سے بات کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جاوید باجوہ صاحب بیٹھے تھے، تو عمران خان نے کہا جی کہ مجھے نسٹ کے تعلیمی ادارے میں، یہ انجینئرنگ کا ادارہ ہے، اس میں پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے اس کا علم نہیں تھا، لیکن یہاں آ کے تو میں بڑا خوش ہوا ہوں کہ یہاں تو جناب بہت بڑی جو ہے نا ترقی ہوئی ہے، اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور سامنے بیٹھے ہوئے ایک جرنل کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جس کی میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ سارا کمال جتنی ترقی ہوئی ہے نا، یہ جنرل پاشا کی ہوئی ہے۔ تو دوستو آپ کو پتہ ہے نا جنرل پاشا صاحب کون تھے؟ تو سارا یہ الزام عمران خان کے اوپر لگتا ہے کہ جنرل پاشا نہیں، عمران خان کو پالا پوسا ہے، اور انہوں نے اقتدار دلانے میں سارا کچھ ان کا ہاتھ تھا، کیونکہ تب وہ ISI کے سربراہ تھے۔ تو جناب جو ہی انہوں نے کہا جی کہ اس ساری ترقی میں، اس سارے ڈیزائن میں سارا کچھ یہ جنرل پاشا کا کام ہے، تو وہاں پہ ان کی تصحیح کی گئی، اور جاوید باجوہ نے کہا کہ عمران خان صاحب یہ پاشا صاحب نہیں ہے، یہ پاشا صاحب نہیں ہے، یہ جنرل شجاعت ہیں۔ تو انہوں نے کہا سوری یہ جنرل شجاعت ہے۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اس حوالے سے عمران خان کے منہ سے ایک سچ نکلا ہے کہ جنرل پاشا نے ہی ساری ترقی دلائی ہے۔ تو دوستو آپ یہ نوٹ کر لیں، اور اس طرح کے جو ہے نا ہمارے لیڈر ہیں، پتہ نہیں عمران خان کی ہر وقت جو ہے نا سلپ آف ٹنگ کی بات ہوتی ہے، تو اور یہ باتیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے نام رکھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں کئی دفعہ کہتے ہیں کہ سلپ آف ٹنگ ہے۔ تو دن کو تو ان کا کم از کم سلپ آف ٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں رات کو اگر یہ تقریر ہوتی تو میں بھی تھوڑا سا مان جاتا، لیکن دن کے اجالے میں اور جاوید باجوہ صاحب کی موجودگی میں انہوں نے جنرل شجاعت کو جنرل پاشا کہہ دیا،
تو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تھینک یو ویری مچ.